سوال یہ ہے کہ اگر امام زمانہ عجل اللہ تعالی کا ظہور ہو جائے اور پھر فرض اگر امام علیہ السلام ان امور سے منع فرمائے، نیچے 2 امور لکھے ہوئے، ایک لکھا ہوا ہے خونی ماتم اور دوسرا لکھا ہوا ہے تکلیف۔ بڑا سیاح سوال ہے، دونوں پارٹیوں کا سوال ہے۔ امام آئیں اور کہیں کہ نہ کوئی خونی ماتم کرے گا اور نہ کوئی تکلیف کرے گا، یہ جانتے ہوئے کہ آج کل شیعہ مومنین و عوام ان امور پر شدت سے عمل کر رہے ہیں، یعنی جو خونی ماتم والے وہ بھی شدید ہیں اور جو تکلیف والے وہ بھی شدید ہیں، تو ممکن ہے کہ لوگ امام کے مخالف ہو جائیں، یعنی کہیں کہ اگر خونی ماتم کا کہو گے تو امام مانیں گے، اگر خونی ماتم کی اجازت نہیں دو گے تو کوئی نہیں مانے، یا کوئی کہے کہ اگر تکلیف والے ہو تو امام مانیں گے، اگر تکلیف کو نہیں مانتے تو امام بھی کوئی نہیں۔ ان حالات کو کیسے ڈیل کیا جائے؟ مومنین یا شیعہ عوام کو کیسے امام کی اطاعت کے لیے تیار کیا جا سکتا ہے؟ سوال چاہے تقلید ہو، چاہے خونی ماتم ہو، چاہے جو کچھ ہو، اگر تو جب امام نے ظہور فرمایا اور ہم لوگ اسی دین پر عمل پیرا ہوئے جو دین رسول اللہ لے کر آئے تھے اور جو ائمہ اہل بیت نے بتایا، تو ہمیں امام کو پہچاننے میں اور ان کی ہر بات ماننے میں کوئی پرابلم نہیں۔ اور اگر ہم نے دین سنی سنائی پر ضد میں، ری ایکشن میں، لڑائی جھگڑوں میں، تعصب کے ساتھ قرآن سے دور اس طرح بنایا ہے، چونکہ جو انسان جو کر رہا ہوتا ہے اسی کو صحیح سمجھو، ایک کہہ رہا ہے خودی ماتم کرو، ایک کہہ رہا ہے خودی ماتم نہ کرو، اس کو دین سمجھ رہا ہے، اس کو خلاف دین سمجھ رہا ہے، یعنی وہ کرنے کو دین سمجھ رہا ہے اور یہ نہ کرنے کو دین سمجھ رہا ہے۔ سمجھو بات، توجہ کرنا۔ وہ کہہ رہا ہے میں کروں گا تو مثلاً اہل بیت راضی ہیں، اور یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نہ کروں تو اہل بیت راضی، کروں گا تو ناراض ہوں۔ یہ دونوں دین سمجھ رہے ہیں۔ ہم پیمانوں کو نکال دیں، ایجنٹس کو نکال دیں، کیونکہ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ اگر دشمنان تشیع اپنے ایجنٹس شیعہ کے لباس میں نہ بھیجیں تو بہت بڑے احمق اور بیوقوف ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے پاکستان اور انڈیا کی آپس میں دشمنی ہے اور پاکستانی مثلا جو انٹیلیجنس ایجنسی ہیں وہ ہندوستان میں جاسوس نہ بھیجو، تو ان سے بڑا بیوقوف ہے۔ اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ انڈیا میں پاکستان کا جاسوس بھی ہے، اس سے بڑا بیوقوف ہے۔ اسی طرح اگر دشمنان تشیع کے اندر رکھنا ڈالنے کی کوشش نہ کریں، اپنے لوگوں کو استعمال نہ کریں تشیع کے لبادے میں، ان سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے۔ اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ جو بھی اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں وہ واقعاً شیعہ ہے اور وہ بغض ہو کے بات کر رہے ہیں، اس سے بڑا بیوقوف بھی کوئی نہیں۔ یہ تو ایک اشارہ میں کرنا چاہتا ہوں، ذہن بات ہے۔ کہنا کیا چاہ رہا ہوں کہ جب انسان کسی چیز کو اپنا عقیدہ بنا لیتا ہے، پھر وہی اس کا دین ہوتا ہے، اس کے ساتھ اس کی عقیدت ہوتی ہے، اس کا مخالف اسے دین کا دشمن لگتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہو سکتا ہے جو اس کا عقیدہ وہ ٹھیک ہو یا عقیدہ ٹھیک نہ۔ جس بات پر ہر ایک انسان کو بہت زیادہ ہوشیار ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ جو میں نے عقیدہ بنایا ہے یا جو میں عقیدہ بنا رہا ہوں، یہ میں نے لیا کہاں سے؟
آپ کو مولا کی حدیث سناتا ہوں، سماعت پڑھیے مولا علی علیہ السلام۔ توجہ سے سنیں، مولا فرماتے ہیں کہ مجھے ان لوگوں پر تعجب ہے کہ جن کو اگر اندھیرے میں کھانا پیش کیا جائے تو نہیں کھاتے، کہتے پہلے روشنی کرو ہم دیکھیں ہمارے اندر کیا جل رہا ہے۔ اندھیرے میں اگر ان کو کھانا پیش کیا جائے تو جھجکتے ہیں کھانے سے، چاہتے ہیں کہ روشنی ہو ہم دیکھیں کہ ہمیں کیا چیز ہمارے شکم میں جا رہی ہے۔ شکم کے کھانے کے لیے تو اندھیرے میں بغیر دیکھے تیار نہیں ہے، لیکن اس بات کی انہیں پرواہ ہی کوئی نہیں ہے کہ اپنا دین کس سے لے رہے ہیں۔ اپنا دین اس کی تو پرواہ ہے، اس کے بارے میں تو سنجیدہ ہے کہ دیکھیں کہ کیا کھا رہے ہیں اپنے پیٹ کی غذا، لیکن اس کی انہیں پرواہ ہی کوئی نہیں ہے کہ دین کہاں سے لے رہے ہیں اور کیا لے رہے ہیں۔ کیونکہ جو اس میں غیر سنجیدہ ہوتا ہے پھر وہی اس کا دین پر ہے۔ یہ جو آپ کو فرقہ واریت کی ایک خاص طور پہ عوام، آپ عوام سے عقیدہ پوچھیں تو آپ کو عقیدہ بتائیں، ٹھیک ہے، آپ دلیل پوچھیں تو فارغ ہوں، اور اگر آپ کہیں کہ آپ اس کو دلیل دیں کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے تو آپ کے گلے پڑے گا، آپ کو گالی دے گا، آپ پہ لعنت کرے گا، آپ کو کہے گا دوستی ہے، تو بڑا بے معرفت ہے، تو دشمن ہے۔ ادھر کہو گے تو کہے گا تو دشمن اہل بیت ہے، ادھر کہو گے دشمن صحابہ ہے، ٹھیک ہے، وہ کہے گا دشمن رسول ہے۔ آپ کہیں گے سمجھاؤ تو کہتے مجھے نہیں پتا سمجھاؤ، لیکن بات جو ہے وہ میری ٹھیک ہے۔ اور یہ نہیں کہ اوپر سے کہہ رہا ہوتا ہے، واقعی دل سے اس کا عقیدہ ہوتا ہے، لیکن ایسا عقیدہ کہ جو شعور اور بصیرت سے نہیں بنایا گیا۔ اور یہ یاد رکھیں کہ جو چیزیں آپ نے خود پرکھ کر اینالائز کر کے قبول یا رد نہیں کی، وہ اگر آپ اپنا عقیدہ بنا لیتے تو آپ اس صف میں کھڑے ہیں جس صف کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے اس کے پیچھے چلو جو اللہ نے نازل کیا ہے، تو یہ کہتے ہیں ہم تو اس کے پیچھے چلیں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو دیکھا۔ مزاج وہی ہے، مزاج وہی ہے۔ آپ کہیں دیکھو قرآن میں یہ لکھا ہے، اور تو قرآن کے تو 20 میننگ ہوتے ہیں، تمہیں کیا پتا کون سا میننگ؟ اور ہمارے جو قبلہ صاحب ہیں نا وہ تیرے جیسوں سے بہت زیادہ پڑھے ہوئے، اور تیری بات سے جو ہے نا وہ بغض اہل بیت ہوا ہے۔ کوشش کرنا سب سے پہلے لیبل کون سا لگتا ہے اس کو، تو وہ ہے بغض ہے، اور ایک اور بڑا خوبصورت لفظ ہے مقصر۔ اور عوام کا مزاج یہ کہ وہ یہ نہیں چیک کریں گے کہ مقصر ہے یا نہیں، وہ جس نے کہہ دیا مقصر وہ سمجھیں گے ہے۔ عوام کا زیادہ تر بیڑا اسی لیے تھا چونکہ بجائے معاملات کو اینالائز کرنے کے، سنجیدگی سے دیکھنے کے، میں چیک تو کروں جس کو مقصر، اگر سن کے کسی کو مان لینا یہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہے، تو پھر جنہوں نے سنا تھا شام میں کہ علی اچھا انسان نہیں ہے، ان کا بھی جو ذہن میں مولا علی کا تصور تھا وہ بھی اللہ کے سامنے جواب دے سکتے ہیں کہ ہمارا کیا قصور ہے۔ تو مجھے فرمایا دے گا، وہ کہیں گے جناب ادھر تو کہ صحابی رسول کہہ رہے تھے کہ علی اچھا بندہ نہیں ہے، ادھر کو کہے ہمیں تو فلان نے کہا۔ آپ جب تک اگر خود تحقیق نہیں کر سکتے، اتنی زحمت کرنے کی آپ کو وہ ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس، تو پھر اپنے زبان کو بھی کنٹرول میں رکھیں، پھر نہ کسی غلط سسٹم کا اعلی کار بن کے غلط بات کو آگے پھیلانا شروع کریں۔ ہمارے پنجابی میں مثال بنی ہوئی ہے کہ کسی نے کہا کسی کو کہ تیرا کان کتا لے گیا، وہ بھاگ پڑا کتے کے پیچھے، بھاگ کے ہلکان ہو گیا، کتا بھاگ گیا، کتا تیز تھا، تو بندے نے کسی نے کہا کیا ہوا تجھے؟ کہتے ہیں میرا کان کتا لے گیا، تو میں ان کے پیچھے بھاگ کے تھک گیا۔ اس نے کہا کہ پورے کان پہ ہاتھ مارا آپ نے؟ اس نے کہا نہیں،
کیونکہ میرے دال بڑے پکے بنے تیرا کان ٹوٹا گیا. اس نے کہا آپ تو مارو, اس نے آپ مارو تو کام چھوٹے. اکثر لوگوں کا رویہ کتے کے پیچھے بھاگو, کان پہ ہاتھ مت مارنا کہ وہ اپنی جگہ پہ ہے بھی کہ نہیں. ٹھیک ہے. اور افواہیں اڑانے میں, بغیر تصدیق کے باتیں آگے فارورڈ کرنے میں, واٹس ایپ یہ اور فیس بک یہ اور پتہ نہیں اور کیا انسٹاگرام یہ اور پتہ نہیں کیا کیا آپ مثال کے طور پر آئے ہوئے, اس سے بہت فعال. اس کو گھنٹوں دینے کا ٹائم ہے, لیکن قرآن کے لیے 15-20 منٹ بھی نکالنا دن میں ان کو میسر نہیں ہے. تو اللہ کیوں ان کو رزلٹ بتایا, اس مزاج کو خدا کیا آتا ہے. سنجیدہ باتیں کڑوی لگتی, ٹھیک ہے, کیونکہ ظاہر ہے میں ایسی باتیں کروں آپ کو کڑوی لگے اور آپ کا یار آج 8واں دن ہے, اس بندے نے 9واں دن انتظار ہی کیا, ٹھیک ہے. تو یہ میرے لیے یہ چاہے انسلٹ ہو, توجہ فرمائیں, چاہے ریٹنگس کم ہو, چاہے جناب بعد میں کہیں کہ یار اگلی دفعہ سے جان چھڑاؤ اس سے, ٹھیک ہے. یہ ساری باتیں برداشت کرنا بہت آسان ہے, اور اللہ کے سامنے جا کے کھڑا ہونا بہت مشکل ہے. کیونکہ مجھے تو پتہ ہے نا, میں نے جو قرآن مجید میں پڑھا ہے, میں نے جو حدیث میں پڑھا ہے, مجھے جو تاریخ نظر آ رہی ہے, مجھے جو امت کی حالت نظر آ رہی ہے, اللہ تعالیٰ مجھے کیا کہے گا. اس کے باوجود بھی میں آپ کو سیدھی سیدھی باتیں نہ بتاؤں, سیدھی سیدھی بات نہ کروں, اور یہ کروں کہ بس جو آج کل روٹین چل رہی ہے. میں اور بات کروں جو بعض کو سخت لگے. شیعہ قوم کو اس راستے پر لانے کے لیے جو کربلا والا راستہ ہے, ہمیں اپنی مجالس کا ماحول سنجیدہ بنانا ہے. یہ جو ہلڑ بازی اور واہ واہ کا ماحول ہے نا, یہ تو مشاعروں اور تماشوں کا ہوتا ہے. کس علمی کلاس میں, کس علمی درسگاہ میں یہ ماحول ہوتا ہے. دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیاں لے آئیے, پاکستان میں بڑے بڑے تعلیمی ادارے, کون سی کلاس ہوتی ہے جس میں استاد پڑھا رہا ہو, بچے کہہ رہے ہو واہ 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 استاد جی ایک بار پھر پڑھو تو مزہ آ گیا. مجھے بتائیے مولا علی نے خطبہ ارشاد فرما رہے ہو اور آگے پوچھا والے واہ واہ سبحان اللہ, تنگ آئے ہوئے تو مولا علی سے, اور مولا علی ان سے تنگ آئے ہوئے, یہ جو لگا پڑھتے ہیں. تو کم از کم ہم اگر ان کے نام پر مجلس سے اعضاء برپا کر رہے ہیں تو ماحول وہی ہو جو ان کی محفلوں کا ماحول ہوتا ہے. ادھر تو اللہ جانتا ہے, مولانا ڈر رہے ہوتے کہ میں نے تھوڑی زیادہ تبلیغ کر دی تو پتہ کٹ گیا میرا. اور پاکستان میں یا تو پھر چند ہزار میں پیش نمازی کرو, ٹھیک ہے, اور دوسرا راستہ کون سا ہے زیادہ کمانے کا, ممبر ہے. اور ممبر سے تب زیادہ ملتا ہے جب عوام خوش. 2 اور 2 4 کا معاملہ. میں نے پہلے بھی عرض کی, آج پھر آپ سے عرض کر رہا ہوں, چونکہ قرآن کی آیات ہے اور یہ قیامت کے دن میرے اور آپ سے یہ مزہ لینے کے لیے کوئی نہ آئے مجلس سے صاحب جناب آج وہ بڑا مزیدار پڑتا ہے. وہ بندہ جو ہے فلانا عالم آ رہا ہے, وہ بڑی اچھی دینی بات بتاتا ہے, اصلاح کرتا ہے, نہ کہ مزہ آتا ہے. سورہ یاسین یہ فرسٹ ٹائم میں یہاں بات نہیں کر, لیکن یہ تکرار والی چیز, 1000 بار تکرار کرنے والی چیز, چونکہ اس مرض میں ہم مبتلا ہیں. سورہ یاسین قرآن کی ان صورتوں میں سے ہے جو کم مضمون, اس اعتبار سے کہ پڑھی جاتی ہے, اور اس اعتبار سے مضمون یہ ہے کہ ترجمہ کوئی نہیں پڑھتا اور عمل کوئی نہیں کرتا. اسی کا ثبوت دے رہا ہوں. جن کو سورہ یاسین یاد ہے بہت زیادہ آپ کو تلاوت کرتے ہیں, وہ بڑے آرام سے متوجہ ہو جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجاء من اقصى المدینة رجل یسعی, اور شہر کے دور کنارے سے کونے سے ایک شخص دوڑتا ہوا ہے.
قال یا قوم اتبعوا المرسلین، کہنے لگا اے میری قوم مرسلین کی اتباع پیچھے کی اطاعت کرو۔ سین کیا تھا وہاں پر؟ اللہ تعالیٰ نے 2 نبی بھیجے وہاں پر، جھٹلا دیے گئے، تیسرا بھیجا، تینوں کو جھٹلا دیا، تینوں کو گھیر کے کھڑے ہوئے مارنا ہے۔ اور وہاں کے متخصصین نے، وہاں کے جو چودھری بنے ہوئے تھے اور قوم کو بےوقوفی اور غلط کاموں پہ لگایا ہوا تھا، علماء سوء زمانے کے، انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا اِنَّا نبیوں کو اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ، جو تمام چیزوں کو اینالائز نہیں کرتے نا، پھر یوں بیڑا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ، ہم نے تمہارے بارے میں فعال نکالی ہے، فعال، اور فعال یہی ہے کہ تم تینوں منحوس ہو۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی، جو خود منحوس ہے وہ نبی سے کہہ رہا ہے تو منحوس ہے۔ جیسے فرعون کہہ رہا تھا مجھے ڈر ہے موسیٰ فساد کرے گا۔ اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ نبیوں نے کہا قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ، تم منحوس ہو، ہم تمہیں اللہ کا پیغام دے رہے ہیں، تم سے اپنی نصیحت ہمارا چھوڑنے کا دل نہیں ہے، اپنی خرافات چھوڑنے کا دل نہیں ہے، تو ہم ہی کہہ رہے ہیں۔ وہ شخص دوڑتا ہوا آیا۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے میں نکتہ عرض کروں کہ اللہ قرآن میں ایک دفعہ تو خود بات کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، بعض اوقات اللہ دوسروں کی بات کوٹ کرتا ہے، بعض اوقات اچھی بات کے طور پر اور بعض اوقات بری بات۔ قال فرعون نے یہ کہا، یہ اللہ کہہ رہا ہوتا ہے یہ بات غلط بات، فرعون نے کی بات، لیکن بعض اوقات اللہ تعالیٰ کسی نیک بندے کی بات لے کے وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ایمانه اتقتلون رجلا ان يقول ربی اللہ، اور ایک شخص نے آل فرعون میں سے جو تھا مومن تھا لیکن اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا، اس سے کہا کہ تم اس بندے کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، سیانے بنو۔ وہ فرعون کی اندرونی کمیٹی میں تھا، اسی کمیٹی میں تھا جس کو فرعون کہہ رہا تھا کہ یہ موسیٰ فساد کرتے، لیکن اس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا۔ اب جو اس مومن کی زبان سے اللہ قرآن کا حصہ بنائے گا وہ گویا وہ اللہ کی اپنی باتیں، ورنہ اگر غلط بات خدا جب لے کر آتا ہے کسی کی، فوراً کہتا ہے اس کو کنڈیم کرتا ہوا۔ یہ کہتے ہیں یہودی کہتے ہیں ہمارے سوا کوئی جنت میں نہیں جائے گا، مسیح کہتے ہیں ہمارے سوا کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تلک امانی، کی ان کی جھوٹی آرزوئیں ہیں۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، ان سے کہو اپنی دلیل لاؤ کہ سچے ہو۔ یہ قرآن کا مزاج ہے، یہ نقطہ واضح کرنا چاہ رہا ہوں۔ اب یہ جو مرد مومن، اس کو پتہ تھا مجھے وہاں مار پڑے گی کیونکہ سارا شہر نبیوں کے خلاف ہوا ہے، یہ بھی یعنی حضرت حر کی کیٹیگری کا بندہ تھا کہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ مرنا ہی مرنا ہے، یہ تو چھوڑیں گے نہیں، یہ تو تُلے ہوئے نبیوں کو قتل کرنے میں مجھے کہاں چھوڑیں گے۔ لیکن یہ دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کیا کہا؟ قال یا قوم اتبعوا المرسلین، کہنے لگا اے میری قوم مرسلین کی اتباع کرو، یہ تو کیا ظلم کر رہے۔ اگلا جملہ جو اس کا ہے وہ آپ کو بتانا چاہتے ہیں اور پھر اپنی قوم کی حالت پر غور۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سجیشن دی، سجیشن نہیں حکم ہے۔ کیا کہا اس نے؟ انبیاء کو کیوں فالو کرنا چاہیے تمہیں، اس کی دلیل دی۔ کہنے لگا اتبعوا من لا يسألكم اجرا، اس کے پیچھے تمہیں چلنا چاہیے جو تم سے کسی اجر کا مطالبہ نہیں کرتا۔ تم سے نہیں مانگا اس نے کچھ، یہ اس نے دلیل دی اپنی بات کے لیے جو میں کہہ رہا ہوں تو فالو کرو۔ یہ تو بے لوث لوگ ہیں، انہوں نے کیا مانگا تم سے؟
ان میں عقل نہیں ہے، بلا وجہ غلط کام کر کے تم نے اپنا دشمن بنا رہا ہے۔ اتبعوا من لا يسألكم اجرا، اس کو فالو کرو جو تم سے کسی اجر کا سوال مطالبہ، وہم مہتدون، اور یہی ہدایت یافتہ ہے۔ اب یہ آیت جو قرآن کی ہے، اگر ہماری قوم اس ایک آیت پر پکی ہو جائے، اگلا سال دیکھیے گا کیسا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ میں آپ سے سوال کر دوں، آپ بتائیے۔ ہمارا جو ممبر ہے، ممبر تبلیغ کا ذریعہ، اس ممبر سے جو دین بتایا جا رہا ہے، زیادہ تر قوم دین ان سے لے رہی ہے جو مطالبہ کرتے ہیں، یا دین ان سے لے رہی ہے زیادہ تر جو مطالبہ نہیں کرتے؟ بتائیے جی۔ مطالبہ کس بات کو خوش، کس بات کے بارے میں آپ اتنی بیسک ترین بات بھلا دیے تم نے۔ یہ یاد رکھیں کہ دنیا کی ہر قوم جس سے بھی پوچھو گے نا، کسی بھی مسلک سے، کہیں گے ہم بھی جنتی ہیں۔ سارے جنتی نہیں، جنتی وہ ہے جو ہوش، مدہوش جنتی نہیں، اس کو مدہوش کیا ہے۔ جب قرآن نے یہ کہا ہے کہ اتبعوا من لا يسألكم اجرا، یہ اہمیت میں بات کر دی، آیتیں تھوڑی پڑھ دی کہ سورہ یاسین میں یہ ایڈ کر دی گئی، ختم پورا کرنا تھا۔ اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، بڑا پڑا ولا تشتروا به ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى، بے شک وہ لوگ کہ جو چھپاتے ہیں ان واضح باتوں کو اور اس ہدایت کو، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، اس بات کے بعد کہ ہم نے کتاب میں ان باتوں کو بیان کر دیا لوگوں کے لیے، جو چھپاتے ہیں، پوری بات نہیں کرتے، اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، ان پر اللہ بھی لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے ان پر لعنت، یا اسی دنیا میں کریں گے یا قیامت کے دن جب پتہ چلے گا انہوں نے آدھی باتیں چھپا کر ہمارا کیسے بیڑا غرق کیا، تو قرآن میں لکھا ہوا ہے ایک دوسرے پر اپنے لیڈروں پہ لانتے کریں اور کہیں گے یا اللہ ان کو دگنا عذاب دے، انہوں نے ہمارا بیڑا غرق کیا، لیکن خود بھی بچیں گے نہیں کہ لیڈروں کا دبا بنا کے خود نکل جائے، بچیں گے نہیں، کیونکہ اللہ ان کے سامنے کہے کہ تمہارے پاس نہیں قرآن موجود، تم کس سوئی میں تم کام کے پائے، تم نے کیوں نہیں پڑھا قرآن؟ یہ قرآن کا نام کیوں لے رہا ہوں؟ اس لیے کہ پیور ترین چیز جو ہمارے پاس موجود ہے وہ قرآن ہے۔ کچھ پلیتوں نے رسول اللہ کے نام پر اور اہل بیت کے نام پر بہت سارا جھوٹ شامل کر دیا کتاب، اس جھوٹ کو کی طرف متوجہ ہونے کا طریقہ بھی قرآن ہے، اور یہ بتانے والے خود اہل بیت ہے۔ اور خدا جانتا ہے انہوں نے نہ بھی بتایا ہوتا، صرف کامن سینس کافی تھی کہ یہ خدا کا کلام، یہ خدا کا نمائندہ، ممکن ہی نہیں ہے کہ خدا کا نمائندہ خدا کی بات کے خلاف بات کرے۔ یہ حدیث نہ بھی ہوتی کہ ہمارے آپ سے منسوب بات خلاف قرآن ہو تو قبول نہ کرنا، یہ حدیثیں نہ بھی ہوتی تب بھی کامن سینس ہی کافی تھی کہ ایک نمائندہ جو اس اللہ کا ہی ایجنڈا لے کر آیا لوگوں کو بتانے کے لیے، پھر وہ اللہ کا ایجنڈا بیان کر کے اس کے بعد خود ہی اس کے خلاف باتیں شروع کر، خود ہی شارٹ کٹس بتانا شروع کر، خود ہی ایسی باتیں کرنا شروع کر دے کہ جس کے بعد بندوں کو قرآن کی ضرورت ہی محسوس نہ ہو۔ نئی علماء نے بیان کیا، ائمہ نے اپنے شیعوں کی نشانیوں میں سے نشانیاں بتائی، اس سے ایک نشانی ڈیلی قرآن کے ساتھ رابطہ ہے، ڈیلی قرآن کے ساتھ رابطہ، ڈیلی ایک مقدار آیات قرآن کی پڑھے۔ کدھر ہے مشکل؟ سنہ سنایا دین، یہ بھی ائمہ نے فرمایا، سنہ سنایا دین بہت اچھا ہے، جب عوام سنجیدہ نہ رہے تو پھر گھپلے کے چانسز بہت بڑھ جائیں۔
جب اللہ کی واضح آیات پس پش چلی جائیں اور جو کوئی آ کر بیٹھ کے بول رہا ہے تو جو بنو امیہ کے پیسوں پر بول رہے تھے وہ بھی تو دین ہی بتا، دین کے نمائندے بن کے بیٹھے جو علی اور اولاد علی علیہ السلام کی برائیاں بیان کرتے تھے، تہمتیں لگاتے تھے. ان میں تو برائی کہاں سے تھی، تہمتیں لگاتے تھے اور عوام کے ذہنوں میں کی نفرت ڈالنے کے لیے جو خواستیں کرتے تھے وہ کہاں سے کرتے تھے؟ بس بیٹھ کر. بدترین خیانت جو اسلام کے ساتھ ہوئی کہاں سے؟ نفس ہوئی. وہ جگہ جہاں سے ہدایت ملنی ہے، عقل مند دشمن وہی ہوتا ہے کہ اس جگہ کو گمراہی کی جگہ میں تبدیل کرے. جو رکھی گئی ہے ہدایت کے لیے وہاں سے گمراہی کرا سکتے. یہ غیر سنجیدہ باتوں کو سنجیدہ نہ لینے والے عوام ہی تھے جن کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ نواسہ رسول کیا ہے. اور یہ چیز پھر دنیا پرستی کے ساتھ مکس ہو جاتی، دین کے ساتھ عدم سنجیدگی پھر دنیا پرستی اور خواہشات کے ساتھ مکس ہو جاتی، خوف کے ساتھ مکس ہو جاتی ہے کہ مارے جائیں گے اگر ان کا ساتھ دیں. پھر آہستہ آہستہ اس شیطانی چکر میں، اس شیطانی ماحول میں انسان اتنا بے بس ہو جاتا ہے کہ جس نبی کا وہ کلمہ پڑھتا ہے اس کی بیٹی بھی اس کے سامنے بے پردہ